अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम अदरक लगा ली है और अब ये प्याज लगा रहे हैं इसके अंदर। आटे के थैले हैं, कुछ आटे के थैले हैं, कुछ चावलों के थैले नहीं है। उसमें मिट्टी डाली है, हल्की नरम मिट्टी, गीली मिट्टी है। उसके अंदर ये प्याज, पूरी प्याज लगाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस थैले के अंदर अदरक लगाई है, पूरी अदरक लगाई है और उसके अंदर प्याज लगाई है। और ये प्याज लगा दिए। अब ये आलू, पूरे आलू लगाने हैं ना इसका। हाँ, ये वाला हिस्सा ऊपर। सब्जियां घर में लगाएंगे, माइक्रो ग्रीन्स घर में खुद आप कोशिश करें कि आप खुद माइक्रो ग्रीन्स बना सकें, उगा सकें उनको, माइक्रो ग्रीन्स को, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और हमें विदाउट ये किसी स्प्रे के हमें मिल जाते हैं। विद इन ए वीक और विद इन 2 वीक्स ये माइक्रो ग्रीन्स तैयार हो जाते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि 1-1.5 हफ्ते में हर सब्जी का माइक्रो ग्रीन्स जो है वो रेडी होते हैं और आप उनको कट कर लें, वो दोबारा ग्रो कर जाते हैं। और जितना आप कट करेंगे उसको आप अपने सैलेड में डाल लें, अपने खानों में डाल लें, किसी भी चीज़ में डाल के आप खाएं। तो ये आपको उसमें बहुत से माइक्रो ग्रीन्स ऐसे होते हैं जिसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट आप सॉइल के उसको माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो कर सकते हैं ग्रोइंग ट्रे में, जिसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होती है और आप उसको पानी को चेंज करते रहें और वो माइक्रो ग्रीन्स जो हैं वो 1-1.5 हफ्ते में बिल्कुल ग्रो हो जाते हैं। तो हाँ, और अदरक के अंदर थोड़ा कम पानी डालें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अदरक पानी ज़्यादा डालें अदरक अंदर से ना गल जाती है, इसलिए थोड़ा पानी डाल थोड़ा पानी डाल दिया है। और अब नेक्स्ट पानी जो है इसका कोई 3-4 दिन के बाद डालना है, नेक्स्ट जो दोबारा पानी डालेंगे। चलिए, अच्छा से कमेंट करें। इसी तरह आप अपने घर में जो है वो गार्डन में आप लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि ज़मीन में लगाओ तो वो उगती नहीं है सही तरह। तो आप थैले, आटे के थैले या चावलों के थैले जो हैं, जो खाली होता है थैला, वो आप फेंका ना करें, उसको रख लिया करें और इस तरह वो यूज़ हो जाता है। अच्छा सा कमेंट करें और मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये छोटे प्लास्टिक के कंटेनर हैं घर में रखे हुए थे, तो इसमें मिट्टी लगा के, आम मिट्टी है बिल्कुल, कोई इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह कंपोस्ट की मिट्टी नहीं डाली है, आम मिट्टी है। इसके अंदर 2 प्याज़ें लगा रहे हैं इस वक्त और जो बाकी जो कंटेनर है ये 2 प्याज इसमें लगाई है। ये तुफ़ा लंगा है जिसको बेसल सीड्स बोलते हैं। ये न्याज़बो के पौधे पे होता है तुफ़ा लंगा, बेसल सीड्स। एक कंटेनर में ये लगा दें और ये 2 कंटेनर हैं उसके अंदर ये सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड्स, सरसों या सरसों के बीज वो लगा इस्तेमाल में। उस वो दूसरा वाला कंटेनर भी है, उसमें भी डालना है। अगर ये सीड्स की शॉप से ना मिले तो ये जो आम स्टोर्स होते हैं ना, हाँ, इन पे मिल जाते हैं ये सीड्स ना। अभी मस्टर्ड सीड मैंने वहीं से ख़रीदा है, रहीम स्टोर से। ये उस वाले में भी लगाना है, वो उस वाले में, उसमें भी लगाना। हाँ, इसमें पहले मिट्टी को लगा भर लें। इसमें सरसों लगाना। इसके जो पौधे निकलेंगे वो होते हैं माइक्रो ग्रीन्स इंशाल्लाह ताला। बस इसमें ये देते हैं, उसमें थोड़ा पानी डालना है। आप वो पाइप ले आए पानी का, उधर से नहीं डालना, ये उधर लेके जाए, उधर ही ले आए ना, पाइप इधर ले आए। नहीं तो वही सब्जी वाला पानी नहीं डालना इसमें। सब्जी वाला नहीं, आम पानी डालना है, सब्जी वाला नहीं। सब्जी वाला तो दूसरे पौधों में डालना है।
یہ ایک بیچ سائڈ پہ رکھتے ہیں. السلام علیکم. یہ پہلے والے کلپ میں نے دکھایا تھا کہ یہ ایک میں ادرک، ایک میں پیاز لگائی تھی، ایک میں آلو لگایا. اس کے اوپر جب آپ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر اس طرح پلاسٹک سے اس کو کور کرتے ہیں اور اس کو کور کر کے رکھیں گے. اور جب یہ تھوڑا جرمینیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو دھوپ میں لگائیں گے، پلاسٹک میں کور نہیں کریں گے. اسی طرح یہ مائکرو گرینس میں نے کچھ پیاز اور اس کے اندر یہ لگایا ہے. تو پلنگا ہے، اس کے اندر یہ سرسوں کے بیج ہیں اور اس کے اندر پیاز ہے. اس کو بھی کور کر دیا. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں. سرسوں کے بیج ہیں، تو پلنگا ہے اور پیاز ہے. اس کو بھی اسی طرح پلاسٹک لگا کے اس کو کور کرنا ہے. ایسے کر اس کو کور کر کے رکھیں گے. جب تک جرمینیٹ ہو جائے گا پھر اس کو بغیر آپ پلاسٹک لگائے ایسے لگائیں. اسی طرح یہ ہری پیاز ہے. ہری پیاز کے بھی صرف جو اس کا آدھا والا حصہ ہے، جڑ والا پورشن، وہ لگایا ہے ہری پیاز کا. اور اس کو فوراً ہی پانی ڈال کے اس کو کور کیا ہے. ایسے اس کو کور کر کے رکھیں گے. جب یہ تھوڑا جرمینیٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس میں سے پلاسٹک کو کور کر کے ہٹا دوں گی. کورس کا ہٹنا. ٹھیک ہے. اچھا سے کمنٹ کریں. تھینک یو. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ میں نے مٹروں کے جو ہے وہ مائکرو گرینس بنائے ہیں اور ان کو کوئی 15 سے 20 دن ہو چکے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کافی زیادہ یہ گرو کر گئے ہیں. لیکن کیونکہ ان کو فریج میں نہیں رکھا گیا اور اس لیے ان کو ابھی کھانے والے تو نہیں ہیں، تو میں ان کو مٹی میں اس کو گرو کروں گی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ مٹی میں اس کو میں لگواؤں گی اور پھر یہ گرو انشاءاللہ کر جائیں گے. تو اس طرح آپ لگا سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مائکرو گرینس گرو کریں اور پھر ان کو اتنے پیس ان کے کاٹ کے اور آپ ان کو کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت کیونکہ ان کو 15 سے 20 دن ہو گئے مائکرو گرینس کو، مٹر کے مائکرو گرینس بن تو گئے ہیں لیکن یہ کھانے والے نہیں ہیں. تو یہ ان کو میں مٹی میں ڈال کے ان کو گرو ہوں گے. ٹھیک ہے. مٹر کے تو اس طرح 2 طریقے سے آپ مٹی میں اس کو مزید گرو کر سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ نے کھانا ہے تو 1-1.5 ہفتے میں یہ مائکرو گرینس تیار ہو جاتے ہیں مٹر کے، تو آپ اس طرح ان کو پھر کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اب اس کو کیونکہ 15-20 دن ہو چکے ہیں اور یہ ان کو میں کھا تو نہیں سکتے، اس لیے اس کو میں مٹی میں مالی سے اس سے کرواؤں گی. مٹی کے اندر یہ اس کو گرو کرواؤں گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ اپنے مائکرو گرینس بنوائیں اور اس کو مٹی کے اندر آپ ڈال کے مٹروں کے پودے آپ اس طرح نکالیں. ٹھیک ہے. تھینک یو. اللہ حافظ. اس کے جو ہیں مٹر لگا رہے ہیں. مٹر کے ہم نے پاس بنا دیے ہیں اس طرح. ان کو بنیا کہہ دیں اردو میں یا پاس کہہ دیں انگلش میں. اس میں پانی ڈالیں گے بیچ میں. اور یہ مٹروں کی اسپراؤٹس میں نے پچھلے والے کلپ میں آپ کو دکھائے تھے. اس کے اندر میں نے اس کو جرمینیٹ ہو گئے. مٹر 20-25 دن گزر گئے اس کو. تو اب اس کے اندر اس کو کھا تو سکتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو کیونکہ یہ گرو ہو گئے ہیں کافی اور یہ اس لیے اس کو زمین پہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو میں نے اس طرح کیا تھا کہ اس کو میں نے تولیے کے اندر، گیلے تولیے کے اندر مٹر کو رکھا تھا اور ان کو کور کر دیا تھا. 2-3 دن کے اندر ان کے مٹروں میں سے جرمینیٹ ہو گئے مٹر اور مٹر کے اندر کے اسپراؤٹس نکل آئے مٹروں میں سے. اور اب یہ مٹر جو ہیں وہ زمین پہ لگا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ گرو کر جائیں گے. یہ ان کو لگے ہوئے بھی 20-25 دن ہو گئے. میں نے جب یہ نکل آئے تھے تو کچھ دیر میں ان کو دھوپ میں بھی رکھتی تھی، تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلکا سا ان کو دھوپ میں رکھتی تھی تاکہ دھوپ بھی لگے. لیکن جب تک یہ جرمینیٹ نہ ہو ان کو دھوپ نہ لگائیں، آپ ان کو ڈھک کے رکھیں اندر. جب یہ نکل آئیں تھوڑے سے اسپراؤٹس اس کے تو پھر آپ اس کو دھوپ میں رکھ سکتے ہیں. تو اب تو ہم اس کو دھوپ میں ادھر لگا رہے ہیں مٹی میں. مٹر جو ہے یہ دسمبر کی آج 2 تاریخ ہے 2025 دسمبر. تو یہ مٹر ویسے لگاتے کون سا مہینے میں لگانا اسٹارٹ کرتے ہیں؟ مٹر اکتوبر نومبر میں لگا دیتے ہیں مٹر. لیکن ہم تھوڑا سا کیونکہ اس کے ہم ذرا لیٹ لگا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ مٹر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہو جائیں گے. یہ لہسن جو لگایا تھا، یہ دیکھیں لہسن کچھ لگایا تھا وہ نکل آیا ماشاءاللہ گرو کر کے لہسن. لیکن یہ پورا جب پورا ہوگا یہ
4-5 مہینے کے بعد اس کا سائز ہوتا ہے بڑا. 4-5 مہینے کے بعد آپ اس کو نکال سکتے ہیں لہسن کو. لہسن کے اندر کیا ڈالتے ہیں, کون سا فرٹیلائزر؟ وہ جو گوبر کا جلا ہوتا ہے نا, خاک. اچھا وہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں ڈال کے ہم نے پانی ڈال دیں مٹروں میں. مٹر کے ہمیشہ اسی طرح بنا کے, اس کا پات بنا کے پھر اس طرح لگاتے ہیں مٹر. چلو اچھا سے کمنٹ کریں, اور جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور سارے مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ کہ سب لوگوں کی پریشانیاں اللہ دور کرے اور سب کو اپنے حفظ میں مان لے. آمین. اللہ حافظ.